نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نورانی قاعدہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے مکمل ہو گئی، اور آج جو ہے ہم قرآن مجید کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو تجوید سے انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ مختصر تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کا اگر یہ والا نسخہ آپ لے لیں حماد کمپنی کا تو یہ بہت بہتر ہے۔ آپ قریبی کسی دکان سے جو ہے کسی مکتبے سے اسے خرید بھی سکتے ہیں، اور اسے PDF میں جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ بھی اپنے موبائل میں کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر جو ہے ہم اگلے سبق سے جو ہے یعنی کل سے سورۃ الناس سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کی را، الرحیم کی را دونوں کو پر پڑھنا ہے، اور اس نسخے میں آپ یہ نیچے رنگ دیے گئے ہیں مختلف، جیسے یہ سبز رنگ کا اگر حرف آ جائے تو اس کو تفخیم یعنی اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور یہ لال رنگ آ جائے کسی حرف کو لال کیا گیا ہو تو اس کو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، را کو پر پڑھے، اور الحمد میں دال کا جو ضمہ ہے اس کو نہیں کھینچنا، اسی طرح للہ میں جو کسرہ ہے اس کو نہیں کھینچنا، الحمد للہ نہیں پڑھنا، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہا کو واضح کرنا ہے، ہا اور حا میں فرق ہو، یہاں پر الحمد نہیں پڑھنا، الحمد حا، الحمد پڑھیں گے تو نعوذ باللہ معنی اس کا بہت بگڑ جاتا ہے، جو بالکل بھی نامناسب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ والی جو مد ہے یہ مد لازم کی قسم ہے، 6 الفی مد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، سارے جہان کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے
مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی، اہدنا یا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل کیا، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے جو اساسی مقاصد ہیں وہ اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اس سورت کو القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کے ناموں کی بات ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے اسے جو ہے شافیہ بھی کہتے ہیں، اسے وافیہ بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، سورۃ الحمد بھی اس کا نام ہے، سورۃ الشکر بھی اس کا نام ہے۔ بہت سارے اسماء مفسرین نے اور جو ہے اس کے نقل کیے ہیں۔ جو مشہور نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور قرآن کریم کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ قرآن مجید کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ پہلی 2 آیتیں اور آیت نمبر 4 کے اندر توحید کا مضمون ہے، اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یوں ہی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی مذکور ہیں، اور اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک طرف انبیاء صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی یا اپنی عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے، جیسے یہود اور نصارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ہم نے کیا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی، سب خدا ہی کو لائق اور سزاوار ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، خواہ وہ بلا واسطہ عطا فرمایا یا کسی واسطے کے ذریعے سے وہ نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی انسان کو حرارت یا روشنی پہنچتی ہے تو یہ حقیقت میں سورج کا فیض ہے، یہ سورج کا کام ہے کہ وہی سے وہ روشنی آتی ہے، وہی سے وہ حرارت ہمیں ملتی ہے۔ اب سورج کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحیم میں جو مبالغہ ہے وہ رحمان کی نسبت زیادہ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یوم جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی یہ روز جزا یا یوم الدین سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے جس میں مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا، مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یوم الدین یہاں اس کی تخصیص کی گئی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ تخصیص 2 وجہ سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے،
ایسا خوفناک وہ دن ہوگا، ایسا خوفناک جو ہے وہ روز ہوگا جو نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ آگے ہوگا۔ اس کی ہولناکی جو ہے ہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے۔ قیامت کے دن کا جو اور قیامت کا جو منظر ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت۔ یہ ساری قیامت کی ہولناکیاں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے جو ہے اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو تخصیص کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دن ہر قسم کی ملکیت، ہر قسم کی ملکیت، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کی جو حکومت ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہوگی۔ جو دنیا کے اندر ہمیں ایک ظاہری ملکیت ہمیں حاصل ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے تو ظاہر ہے انسان اس کا مالک ہے، لیکن یہ ایک ظاہری ملکیت ہے، یہ ایک عارضی ملکیت ہے۔ کسی انسان کے پاس اپنا گھر، مکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اس کی ملکیت تو ہے، لیکن یہ ایک ظاہری ہے، ایک عارضی ملکیت ہے جو کہ اسے حاصل ہے۔ قیامت کے دن یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ جو ظاہری ملکیت ہے اور ظاہری انسان جو ہے مالک بنا بیٹھا، یہ ملکیت بھی اس دن ختم ہو جائے گی۔ جیسے اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرمائیں گے اس دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بار بار پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا، تو اللہ رب العزت پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد و قہار کی جو ہے اسی کی ملکیت ہے، اسی کی حاکمیت ہے اور اسی کی بادشاہت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تفسیر ابن عباس میں اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں، ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے تیری عبادت پر اور تیرے ان انعامات پر کہ جن کی وجہ سے ہم تیری فرمانبرداری پر قائم رہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہمیں مدد عطا فرما، ہماری مدد فرما، اور قائم رہنے والے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، قائم رہنے والے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ایسی رہنمائی کہ جس سے تو خوش ہے، ایسی رہنمائی جس سے تو خوش ہے۔ اب وہ دین یا وہ راستہ، وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا دین کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تصریح جو ہے اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ چار طبقے اللہ رب العزت نے بتا دیے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ 4 طبقے ہیں، یہ وہ 4 گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ اور پھر انسان جو ہے آخر میں اللہ رب العزت سے یہ مانگتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کا دین نہیں چاہیے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، اس سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود ہیں، اور جو اپنی روش کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہوئے، جیسے نصارہ ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصر اس کی تفسیر ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا۔ پھر جہاں تک فضائل ہے تو اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں، ایک دو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ یہ وہ واحد قرآن مجید کی صورت ہے جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے خزانے کے نیچے سے اتاری ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی چیز اس خزانے سے
نہیں اتری۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الکوثر۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ ابلیس ملعون جو ہے 4 موقعوں پر رویا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا، اس دن بھی ابلیس ملعون رویا ہے۔ اور اس میں شفا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، تجوید سے سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔